السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج آپ نے 8ویں پارے کی سماعت کی ہے۔ اس پارے میں سورہ انعام کا آخری حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ اس بارے میں آپ نے سنا ہے۔ کل کے درس میں سورہ انعام کے تعلق سے آپ کو تھوڑا سا بتایا گیا تھا۔ یہ سورت کب نازل ہوئی اور اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے مرکزی عناوین، مرکزی مضامین کیا ہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مکی سورت ہے اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ عام طور پر توحید، رسالت، عقیدے، آخرت اور دیگر چیزیں ہیں۔ اس صورت کے مضامین کو بتایا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کفار کو، مشرکین کو، جو اسلام کو ماننے سے انکار کرتے تھے، ان کو دعوت دی ہے۔ مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے توحید کو سمجھایا ہے اور ان کفار و مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کو بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کسی بھی طرح کی کوئی اور دقت ہو گئی ایک انسان کو، تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر کوئی بھلائی تمہیں پہنچتی ہے، کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، کوئی اور چیز ملتی ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے جو چاہے وہ کر دے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کی قدرت پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اگر حالات کچھ اس طرح کے بنتے ہیں جن سے ایک مسلمان کو پریشانی آتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہے، اس کا نظام ہے، اس کا سسٹم ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اسی سے امید رکھنی ہے ہر چیز کی۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے یہاں پر کہ آج یہ گھمنڈ کر رہے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک آج گھمنڈ کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں، حق کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ سارے کے سارے کافر، سارے کے سارے باغی، مشرک، سب اس بات کی تمنا کریں گے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا
لما نهوا عنه، یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں لیکن اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو پھر یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اللہ نے ایک انسان پر جو نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں، اللہ رب العالمین کی آیات سے وہ دور بھاگتے، دین سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر بے شمار ہوا کرتی ہیں، بے شمار نعمتیں. ایسے لوگ کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، خوش ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے اس درس کو، اس سبق کو بھلا دیا جو انہیں یاد کرایا گیا تھا، جو انہیں تعلیم دی گئی تھی، اس تعلیم کو بھلا دیا تو پھر کیا ہوا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر اترانے لگے، جو انہیں دیا گیا اس پر اترانے لگے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اسی لیے ایک مفسر کا اس آیت پر تبصرہ ہے کہ الدنیا بلا دین، الدنیا بلا دین استدراج یتلوہ عقوبہ. دنیا اگر ایک غیر بے دین انسان کو اللہ رب العالمین کے باغی انسان کو اگر دنیا ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے. اور اس استدراج کے بعد ہی کیا ہے؟ سزا ہے. اللہ رب العالمین اچانک پکڑتا ہے. اس لیے اس سے ایک انسان کو غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ایک انسان کو دین کو اختیار کرنا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کچھ آیتوں کے بعد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے بارے میں غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو غیب کا علم تھا، اور ایسے ہی نبی کی امتیوں میں سے کتنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم ہے. اس طرح کی باتیں اللہ کا فرمان ہے بالکل واضح انداز میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کا خزانہ سب اللہ کے پاس ہے. لا يعلمها إلا هو، جس غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، چاہے وہ رسول ہو، پیغمبر ہو، کوئی کو نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی میں ہے، دریا میں ہے، سمندر کی تہ میں اگر کوئی ذرہ پڑا ہوا ہے تو اس ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو جانتا ہے. اور وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا اگر جھڑتا ہے درخت سے، کوئی بھی پتا، اس پوری دنیا میں کتنے درخت ہوں گے اور درختوں پر کتنے پتے ہوں گے اور وہ پتے کس طرح سے جھڑتے ہوں گے، اللہ کا فرمان ہے کہ ایک پتا کہیں بھی اگر گرتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ایسے ہی تاریک سے تاریک جگہ میں، تاریک سے تاریک جگہ میں کوئی دانہ اگر پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، ایسے ہی کوئی بھی تر چیز ہو، خشک چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، الا فی کتاب مبین، تمام چیزوں کا اندراج اس کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے. یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. مفسر لکھتے ہیں، مفسر کہتے ہیں اس موقع سے کہ ذرا غور تو کرو مسلمانوں کہ جب اللہ تعالیٰ اس پتے کو جانتا ہے جو پتا درخت سے جھڑ رہا ہے، اگر ہمارے آنسو اللہ
اللہ کے خوف سے ہماری آنکھ سے اگر آنسو نکلتے ہیں تو کیا اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہمارے ان آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ان آنسوؤں کی کیا قیمت ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ دو قسم کی آنکھیں، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے خوف سے بہہ پڑے، رو پڑے، جس آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے اللہ کے خوف سے۔ ایک انسان تنہائی میں ہے، رات کی تنہائی ہے، کسی بھی طرح کی تنہائی میں ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی قدرت کو، اس کے عذاب کو، اس کی پکڑ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اور اس کے آنکھ سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، تو اس آنسو کی اللہ کی نگاہ میں بہت قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جن 7 قسم کے لوگوں کو سایہ ملے گا، اس ہولناک منظر حالت میں سایہ ملے گا، ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنکھ سے آنسو بہہ پڑے اللہ کے خوف سے، ایسے انسان کو بھی قیامت کے دن سایہ ملے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ بہت بڑی قیمت ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اس کے عذاب کو یاد کرے، اس کی پکڑ کو یاد کرے، اور اس کے سامنے اللہ کی رحمت بھی اس کے سامنے ہو۔ دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو ایک انسان کو، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ دونوں چیزیں ایک انسان کے یہاں رہیں گی تو انسان نیکیوں میں بڑھے گا اور اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیسے انہوں نے حق کو معلوم کیا، اللہ نے کیسے ان کو حق عطا کیا، اور پھر انہوں نے اس حق کو ملنے کے بعد ان کا کیا کام رہا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی۔ آج بہت سے مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا، دنیا کے کام کو آپ چھوڑیے، دین کا جو کام، دین کے نام پر جو کام کرتے ہوئے دیکھا، اسی کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ کہ ہمارے باپ کرتے رہے ہیں، ہمارے دادا کرتے رہے ہیں، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ جبکہ یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے باپ کو دعوت دی کہ آپ یہ بت بنا رہے ہو، یہ بت جو آپ بنا رہے ہو تو یہ تو سراسر گمراہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسے حق عنایت کیا، اللہ نے اس چیز کو بیان کیا، اور جب انہیں حق مل گیا تو ان کی قوم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ، اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے بہت واضح انداز میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا روشن تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، پھر جب سورج کو دیکھا اور روشن تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا، تب انہوں نے کہا کہ میں ایسے کو پسند نہیں کرتا، ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور پھر ایک اللہ کو اپنا رب مانا۔ جب انہوں نے چاند کو اپنا رب مانا، سورج کو اپنا رب کہا، تب کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف موڑ لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی جب اللہ کو اپنا رب مانا تب کیا ہوا، پوری قوم اٹھ کھڑی ہو گئی، وحاجہ قوم، ان کی قوم نے ان سے جو ہے حجت کی بحث کی۔ جب اللہ کو رب مانا تب اٹھ کھڑی ہوئی۔ معلوم کیا ہوا، ایک انسان اگر باطل کو اختیار کرتا ہے، شرک کو اختیار کرتا ہے، باطل کو اپناتا ہے تو کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن جہاں آپ توحید کو اختیار کریں گے، حق کو قبول کریں گے تو بہت سارے لوگ آپ مخالف بن جائیں گے۔ یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے، اس لیے اگر مخالفت ہوتی ہے حق پر، ایک مسلمان کو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس کو حق پر جم کر کے رہنا ہے، پوری قوت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ۔ اللہ نے آگے اور اپنے دیگر انبیاء کرام کو تذکرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے اگر یہ لوگ بھی شرک کر ڈالتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔
یعنی شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کوئی بھی کرے، بڑے سے بڑا انسان بھی کرے، اللہ رب العالمین کا ایک بڑا سے بڑا پیغمبر بھی نعوذ باللہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر بفرض محال ان سے بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ جو ان کے بھی اعمال کو برباد کر دے گا۔ ایک انسان کو سے بچنا چاہیے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی کما حق کو قدر نہیں کی، اللہ کی شان کو جانا ہی نہیں، اللہ کی شان کو، اللہ کے مرتبے کو جانا ہی نہیں، اور اس کی بنیاد پر یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایک انسان شرک کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کی شان کو نہیں جانتا تب وہ شرک کرتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک رکشہ ہے، مثلا ایک رکشے والا ہے اور وہ رکشہ لے کر کے جا رہا ہے، اس رکشے پر ایک نوجوان بچہ آ کر کے بیٹھ گیا اور اس کے بغل میں تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ادھیڑ عمر کا بوڑھا انسان بالکل سفید پوش اچھے کپڑے پہنے ہوئے اس کے بغل میں بیٹھ گیا۔ اب وہ نوجوان لڑکا جو ہے اس کو ہاتھ سے مار رہا ہے، وہ آدمی کہہ رہا ہے اس سے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، ٹھیک سے بیٹھیے۔ وہ تھوڑا سنبھل جاتا ہے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ اس کو ہاتھ سے مارتا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے آگے جب بڑھتے ہیں اور جہاں اس کو اترنا ہے، اس شخص کو، اس انسان کو، جب وہاں وہ اترتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارے پولیس والے سب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب وہ دیکھتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑا آفیسر ہے جس کو میں عام انسان سمجھتا تھا۔ اب تو اس بچے کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس نے جو اس انسان کے ساتھ، اس بوڑھے شخص کے ساتھ جو اس طرح کا سلوک کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اس کو نہیں جانتا تھا، اس کو وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک بڑا آفیسر ہے۔ جو لوگ بھی آج اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کے دوسروں کے در پہ حاضری دیتے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ لیکن وہ اللہ کی شان کو نہیں جانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے، جس کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی کما کو قدر کی نہیں، ورنہ ایک انسان اگر اللہ کی شان کو جان لے، اس کی عظمت کو جان لے تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ اس کے اوپر ایمان نہ لائے اور وہ اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے حاضری کی وہ شرک کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کو بیان کیا ہے، اور بھی آیات ہیں اس سورت کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ، چونکہ اس کا نام سورہ انعام ہے، نے بتایا تھا، اور انعام کہتے ہیں جانوروں کو، یہ جو گائے ہیں، بھینس ہیں، یہ سب جو جانور ہیں ان کو عربی میں انعام کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس صورت میں ان جانوروں کے تعلق سے مکہ کے مشرکین کے یہاں، اس وقت کے مشرکین اور کافروں کے یہاں جو غلط رسوم و رواج موجود تھے، غلط عقیدے موجود تھے، اللہ رب العالمین نے صورت میں ان کی تردید کی ہے۔ اس بنیاد پر اس صورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ اور بہت سارے ان کے غلط عقائد تھے ان مشرکین کے ان جانوروں کے تعلق سے، اور وہ بہت سارے غلط عقیدے رکھتے تھے۔ اپنے بتوں کے نام پر ان جانوروں کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ان کی نہ تو کوئی سواری کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کے اوپر سامان لا سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بعض جانوروں یا کھیت کے بعض حصے کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ اس جانور کو وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم اجازت دیں گے، اور ان کو وہ اپنے مجاورین کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے عقائد موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان عقائد کی تردید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے
اس سورت کے اندر 10 وصیتیں ذکر کی ہیں۔ مسلمانوں کو یا انسانوں کو 10 باتوں کی تعلیم دی ہے، اور یہ 10 باتیں ایسی ہیں کہ ایک مسلمان ان کو اختیار کرے تو اس کی زندگی سمجھ جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی وصیت اللہ کی ہے کہ شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی وصیت، سب سے بہت بڑا گناہ ہے یہ، شرک نہ کرنا۔ دوسری تعلیم دی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، کبھی بھی کسی بھی حال میں کوئی ایسا کام نہ کرنا، کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے تمہارے والدین کو تکلیف، ان کا دل دکھے۔ یہ دوسری تعلیم ہے۔ اور تیسری تعلیم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل مت کرنا، مفلسی کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ اس وقت یہ چیز رائج تھی کہ عرب کے بعض لوگ، سب کے یہاں نہیں تھا، بعض قبائل، بعض قبیلوں میں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو قتل کر دیتے تھے بچپن ہی میں۔ اس سے اللہ نے منع کیا، اور اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو ان کی روزی ہمارے ذمہ ہے، جیسے تمہاری روزی ہمارے ذمہ ہے ویسے ان کی روزی بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے اگر کسی کو زیادہ بچے ہو گئے تو اسے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے، نہیں، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس نے ان کی روزی بھی بنا دی ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس اولاد کم ہے یا ایک ہی بچہ ہے تو اس کی روزی بہت زیادہ ہو، اور کسی کے پاس 10 بچے ہو جائیں تو ان کی روزیاں کم ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اور چوتھی وصیت یہ ہے کہ فواحش کے قریب نہ جانا، جو بھی برائیاں ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، ان کے قریب مت جانا۔ اور پانچویں وصیت ہے کہ کسی کو ناحق قتل مت کرنا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا۔ ناحق قتل کرنے کا مطلب کیا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف 3 صورتوں میں ایک انسان کو، ایک مسلمان کو مارنا جائز ہے، اسے قتل کرنا جائز ہے۔ صرف 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شادی شدہ ہے، وہ انسان شادی شدہ ہے اور وہ زنا کر لے، اب ایسے انسان کو اس پر حد قائم کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے تو پھر بدلے میں قصاص میں اسے قتل کیا جائے، یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اختیار کر لے، اس صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ صرف یہ 3 صورتیں ہیں، لیکن ان 3 صورتوں میں بھی قتل کرنے کا کام پبلک کا کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، نہیں، یہ حکومت کرے گی، یہ کام حکومت کا ہے۔ اگر ان تینوں جرائم میں سے کوئی بھی جرم کوئی انسان کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، لیکن یہ سزا حکومت دے گی، پبلک نہیں دے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کو دینے لگیں گے، فلاں دینے لگے، نہیں، یہ صورتیں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام نے منع کیا اس سے کہ بالکل اللہ نے جس نفس کو حرام قرار دیا ہے اسے قتل مت کرو الا بالحق، سوائے اس طریقے کے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ اور پھر اللہ نے 6ٹھی وصیت کی کہ یتیم کے مال کے قریب ہو جائے۔ ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان بچوں کی کوئی پرورش کر رہا ہے، اس کا چچا کر رہا ہو یا اور کوئی کر رہا ہو، کوئی بھی کر رہے ہوں، تو ان کے لیے تعلیم ہے کہ ان بچوں کے مال کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ بچے چھوٹے ہیں اور کچھ جانتے نہیں ہیں، آپ ان کے مال میں جیسے چاہیں کریں، نہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے 7ویں وصیت کی کہ ناپ تول کو پورا کرنا۔ ایک انسان تاجر ہے، دکاندار ہے، اس کو اس بات کی تعلیم ہے یا کوئی بھی ہے، پورا دینا ہے، ناپنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی ہے۔ اور 8ویں وصیت ہے کہ جب بھی کوئی بات کہنی ہے تو انصاف کی بات کہنی ہے، زبان سے جو بھی ورڈ نکلے وہ انصاف پر مشتمل ہو،
بے انصافی کی بات نہیں کرنی، یہ 8ویں وصیت ہے۔ اور 9ویں وصیت ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ ظاہر سب نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کو عہد پورا کرنا ہے، یہ 9ویں وصیت ہے۔ اور 10ویں وصیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ قرآن و سنت کا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلنا، یہ 10ویں وصیت ہے اللہ رب العالمین کی، اسی راستے پر چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ جو اور دوسرے راستے ہیں ان راستوں کو کبھی بھی اختیار مت کرنا، ورنہ اگر ایسا کرو گے تو اس سیدھے راستے سے تم ہٹ جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی وصیت کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اگر ان باتوں کو اختیار کر لو گے تو تم متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی احکام کو، ان فرامین کو ہم اختیار کریں، اور اس طرح سے ہم سورہ انعام کی مختصر تفسیر سے ہم فارغ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کل سورہ اعراف کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ سب کو ان باتوں پر، ان تعلیمات پر، ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین مولا کریم تو تیرے جو بھی احکام ہیں قرآن میں، حدیث میں، مولا تو ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ ہمارے میں جو کمیاں ہیں تو ان کو دور فرما دے، ہم جو دین سے دور جا چکے ہیں مولا تو ہمیں دین سے قریب کر دے۔ مولا کریم ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم۔